بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج جو کہانی آپ کو سنانی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پسندیدہ صحابی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ اموی خلیفہ تھے، اور جب ان کی حکمرانی تھی تو اس دور میں مسلمانوں نے مصر فتح کیا تھا، تو مصر جو تھا اس پہ بھی مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عامر بن عقبہ جو تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے، ان کو وہاں پہ گورنر بنا کے بھیجا۔ تو حضرت عامر بن عقبہ جو تھے وہ جب مصر میں چلے گئے، چونکہ مصر جو تھا وہ وہاں پہ غیر مسلم عیسائی جو ہیں وہ بھی لوگ رہتے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ بھی رہتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ مکمل حقوق دیے ہوئے تھے، اقلیتوں کے سارے حقوق جو ہے وہ ان کو دیے ہوئے تھے۔ تو جب آپ وہاں پہ گئے ہیں تو آپ نے وہاں پہ رہنے کے لیے ایک مکان کی خواہش ظاہر کی، تو وہاں پہ جو ان کے وزیر اور مشیر تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے لیے ہم مکان جو ہے وہ ایک تعمیر کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو روکا کہ نہیں، میں اس کے لیے جگہ خود منتخب کروں گا۔ تو آپ وہاں پہ چلے گئے، وہ اور شہر سے دور جو ہے وہ ایک علاقہ آپ نے دیکھا جو ویران پڑا تھا، اور وہاں پہ جھاڑیاں تھیں اور اس طرح کا تھا علاقہ۔ تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا مکان بنانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے حکمرانی کے دوران جو ہے میں یہاں پہ قیام کر سکوں۔ تو مشیران جو تھے اور جو وزیر تھے انہوں نے کہا حضرت یہ سارا مصر جو ہے یہ آپ کے قبضہ میں ہے، اور سارا مصر جو ہے اس پہ آپ کی حکمرانی ہے، آپ چاہیں تو ایک بڑی اعلیٰ شاندار محل بنا سکتے ہو رہنے کے لیے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک ویرانے میں اور ایک چھوٹی سی جگہ پہ آپ چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ پاک نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ اس ملک میں جہاں چاہوں اور جیسا چاہوں مکان بنوا لوں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اپنے پاک مذہب کے حکم کے مطابق میں اس بات کا پابند ہوں کہ اس ملک کے کسی باشندے کی ذرا سی زمین بھی اپنے قبضے میں نہ لوں۔ مصر کے زیادہ باشندے غیر مسلم ہیں، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی زمینوں اور جائیدادوں کے اسی طرح مالک رہیں گے جس طرح مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے مالک تھے۔ پھر میں نے مکان بنانے کے لیے کسی کی زمین پر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو جو ان کے مشیر تھے اور جو وزیر تھے، جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارے جو گورنر ہیں مصر کے، وہی اتنے پارسا اور اتنے نیک اور اتنے انصاف پسند ہیں، تو پھر ہمیں بھی اسی طرح ہی کام کرنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی، اور وہاں پہ وہ چھوٹا سا مکان بنایا، اور جتنی دیر وہاں پہ حکمرانی کی اسی میں رہے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک گورنر جو ہے جس کے اختیار میں ہر چیز تھی کہ جو چاہے وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ مناسب جانا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور مسلمانوں کی ایک جو روایت تھی اس کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کو سادہ رکھا، اور سادہ سا مکان بنا کے اس میں رہتے رہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور اپنی حکمرانی میں بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک دوسروں کے ساتھ ملا جلا رجحان جو ہے وہ ظاہر کریں، کسی سے اپنے آپ کو بالا یا برتر ثابت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ آپ میں سے بہتر وہی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔